نماز تراویح میں سنا ہے سورۃ الاحزاب، سورہ سبا، سورہ فاطر اور سورہ یاسین کا پہلا کچھ حصہ یہ سورہ احزاب، یہ تو مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کریمہ میں مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے الاحزاب کہہ کر کہ بہت ساری پارٹیاں مل کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پر آپ کی حکومت پر چڑھائی کر دی۔ مکہ کے سارے سرداروں نے عرب کی ساری قبائلی قوت کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر چڑھائی کر دی۔ اس لیے اس سے مراد نفی الاحزاب ہے کہ مختلف پارٹیوں کی نفی کی جائے کہ یہ مفاد پرست گروہ ہیں، تکبر والے گروہ ہیں، ظلم کرنے والے گروہ ہیں، اللہ اور اللہ کے قانون کی مخالفت کرنے والے یہ طبقے ہیں، اور یہ سچی مسلمان جماعت کو جو توحید پر، ایمان پر، اللہ کے تعلق پر، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر جنہوں نے اپنی زندگی بنائی ہے، استوار کی ہے، یہ ان کے مقابلے میں آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نفی الاحزاب، ان پارٹیوں کے ان کرداروں کو غلط قرار دے کر مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ تمہیں حق کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت سے خوف میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب یہ مدینہ پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈریں، یعنی انصاف قائم کریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات بالکل نہ مانیں، ان کے کسی آرڈر کو، کسی حکم کو کسی صورت میں انسانوں پر مسلط نہ ہونے دیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ اس حکم کی تابعداری کریں جو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اب ایک دل، ایک سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک ملک کے اندر دو قانون نہیں جاری ہو سکتے، کفر بھی ہو، اسلام بھی ہو، ظلم بھی ہو اور عدل بھی ہو، یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے دل میں، سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، دل ایک ہی ہے، ایک دل، وہی فیصلے کرتا ہے، وہی اسی کا آرڈر نافذ ہوتا ہے پورے جسم میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عظمت کو بیان فرمایا کہ آپ نبوت کے منصب پر فائز، علم الہی کے ترجمان ہیں، اللہ جل شانہ کے خلیفہ ہیں، انسانوں کے ہادی اور رہنما ہیں، لہٰذا اب آپ کا حق سب مسلمانوں پر سب سے زیادہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی زیادہ حق رکھتا ہے ایمان والوں پر، ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں، فرمایا وہ تمہاری ان کی مائیں ہیں، لہٰذا اب پیغمبر فرمایا وہ تمہارے لیے روحانی والد کا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہے، اسی طرح میں اپنی امت کا ایک روحانی باپ ہوں اور اللہ کی طرف سے ان کا نمائندہ ہوں، لہٰذا اب تم میرے ساتھ تعلق رکھو گے، اس کا نتیجہ تمہیں دین حاصل ہوگا۔ اس لیے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی کا ایمان اصل ہے اور امت کا ایمان اس نبی کے ایمان کا پرتو اور عکس ہے، لہٰذا اب امت کے سارے ایمان نبی کے ایمان کی مطابقت میں ہوں گے۔ اب نبی کا ایمان ان کا امام ہے،
النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ حق رکھتا ہے ایمان والوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی۔ تو فرمایا نبی دین کی اصل ہے، لہٰذا ایمان کی اصل بھی نبی ہے، لہٰذا نبی پر کا ایمان وہ اصل قرار پائے گا، اور امتی کا ایمان وہ نبی کے ایمان کی فرع قرار پائے گا، اس کی شاخ قرار پائے گا۔ اگر یہ نبی کے ایمان کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے پھر تو اس کا ایمان ٹھیک ہے، اور اگر یہ نبی کے ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، وہاں اس میں کمی ہے، تو فرمایا اس کا ایمان ناقص ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، اپنے خیالات کو، اپنی سب چیزوں کو نبی کی ذات پر پیش کرو، اور نبی اصل ہے، اپنے اصل سے جڑ جاؤ۔ جس طرح انسان واپس اپنے گھر کی طرف آتا ہے وہ اس کا اصل ہے، اسی طرح ہمارا دینی اور ایمانی اصل وہ پیغمبر کی ذات ہے، لہٰذا ہمیں وہیں آنا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیعرض الی المدینہ، ایمان آخری وقت میں سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا۔ جس طرح سانپ وہ دنیا میں بھاگ کر اپنے بل کی طرف آتا ہے، آخری دور میں ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا، باقی دنیا کے سارے شہر بگڑ جائیں گے، ان پر دجالوں کا قبضہ ہوگا، فراڈی لوگوں کا قبضہ ہوگا، جھوٹے لوگوں کے پیچھے وہ چلیں گے، ایمان ان کے اندر سے نکل جائے گا۔ اس لیے آخری وقت آئے گا تو اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ نے فرشتوں کا پہرہ لگایا ہوا ہے کہ مدینہ میں دجال داخل نہ ہو۔ اب جب دجال وہاں پہنچے گا مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر، تو اس وقت وہاں جو اندر بزدل لوگ ہوں گے، منافق ہوں گے، نام دین کا لیتے ہوں گے، مدینہ کے اندر اللہ کے پیغمبر کے شہر میں انہوں نے ٹھکانہ پکڑا ہوا ہوگا، تو مدینہ میں زلزلہ آئے گا اور وہ بھاگ کر باہر نکلیں گے اور دجال کے اس کے امتی بن جائیں گے اور اس کے مقتدی بن جائیں گے اور اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اندر نہیں ٹھہریں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو مدینہ کی مصیبتوں پر صبر کرے گا میں اس کے لیے جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ جو مدینہ کے مصیبتوں پر، مشقتوں پر صبر کر کے وہاں دین حق پر استقامت کے ساتھ جم جائے، یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ اس لیے اللہ کا پاک گھر ہے مدینۃ الرسول بھی، یہ اللہ نے اس کو بھی پیغمبر کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا۔ اب دنیا کا سارا کفر، سارا ظلم اس دور میں اکٹھا ہو کر یہ 5 ہجری میں مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اب سارے دشمن آ گئے، وسیع فوج لے کر، تعداد لے کر 10,000 سے لے کر 30,000 تک کی تعداد کی روایات موجود ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ کن دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے پیغمبر ہم تو ایرانی قوم، اجمی قوم ہیں، ہمارے ہاں تو جب دشمن، بڑا دشمن حملہ آور ہوتا تو ہم قلعہ بند ہو کر لڑائی لڑتے، اگر قلعہ نہیں ہے تو پھر ہم خندق کھود کر مصنوعی قلعہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ نے فیصلہ فرما لیا کہ دشمن کے آنے سے پہلے خبریں معلوم کر کے رکھی دشمن آنے والا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کہ مدینہ کے ایک طرف باغات ہیں، مدینہ کے ایک طرف آبادی ہے، مدینہ کے ایک طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف کھلی ہوئی ہے جس طرف سے دشمن حملہ آور ہوگا، یہ تینوں طرف سے حملہ آور نہیں ہو سکتا، ایک طرف سے حملہ آور ہوگا۔ لہٰذا آپ نے فرمایا یا خندق کھودو، اور آپ نے 1500 صحابہ کرام غزوہ خندق میں آپ کے ساتھ شامل تھے۔ اب 1500 صحابہ کرام پر اللہ کے پیغمبر نے یہ تقسیم کر دیا، ایک گز، 2 گز کا ٹکڑا تقسیم کر دیا کہ سب لوگ خندق کھودیں اپنے اپنے حصے کی، اور 22 فٹ گہری اور چوڑی خندق انہوں نے کھودی کہ دور سے آنے والا بھاگ کر گھوڑے سوار وہ چھلانگ لگا کر، جمپ لگا کر وہ اندر نہ آ سکے۔ دوسری طرف کھلا ہے اور مٹی کا پہاڑ اپنی طرف لگا دیا اور اس کو اوٹ بنا دی، جو اس کو پار کرے گا یہاں سے تیر انداز اس پر تیر اندازی کریں گے، اس کو آگے نہیں آنے دیں گے۔
اب دشمن آیا تھا اتنی بڑی فوج لے کر کہ اچانک مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اور ان کو تیس نیس کر کے رکھ دیں گے۔ جب آگے آئے تو یہاں تو نقشہ بدلا ہوا ہے، خندق کھودی ہوئی ہے، اندر اسے کراس کر نہیں سکتے، اب وہاں انہوں نے بار ڈیرے ڈال لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خندق کھودتے ہوئے کئی نمازیں قضا ہوئیں، 3 یا 5 نمازیں قضا ہوئیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بد دعا بھی کی ان کے لیے، جن کی نحوست سے ہماری نمازیں بھی قضا ہوئیں، لیکن اللہ کے پیغمبر رات دن محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام۔ صحابہ اکرام لگے ہوئے ہیں، کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں، سب چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اب یہاں خندق کھود رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر خندق کھود رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی خندق کھود رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم دنیا میں باقی رہیں گے جان میں جان رہے گی۔ نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، جب تک ہم باقی رہیں گے ہم آپ کے ساتھ محنت اور جد و جہد میں رہیں گے۔ اب اللہ کے پیغمبر نے صحابہ اکرام کی جذبات، یہ ارادے، یہ عزائم، دین حق پر استقامت، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی یہ ہمت، اب اس کا جواب دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ اصل مستقبل کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ میرے انصار کو بھی میرے مہاجرین کو بھی اپنی بخشش اور انعامات سے نواز دے۔ اب یہ سارے کے سارے لوگ یہ رجز بھی پڑھ رہے ہیں، شعر بھی پڑھ رہے ہیں، لولا اللہ مہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا، اگر اللہ نہ ہوتا، اللہ کا دین نہ ہوتا، اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمیں نماز کا کیا پتہ چلتا، ہمیں صدقے خیرات کا کیا پتہ چلتا، ہمیں نیکی کے اعمال کا کیا پتہ چلتا۔ لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا، ما تصدقنا ولا صلینا، اللہم ان العلا قد بغوا علینا، اے اللہ ان سب لوگوں نے سرکشی کر کے ہمارے اوپر حملہ آور ہو کر آئے ہیں، اللہم ان العلا قد بغوا علینا، انہوں نے سرکشی کر کے چڑھائی کر کے ہمیں اس وقت دفاع پر مجبور کر دیا ہے۔ اے اللہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے مقابلے میں ان کے ہر کام کا انکار کرتے ہیں۔ لولا اللہ مہتدینا ما تصدقنا ولا صلینا، اللہم ان العلا قد بغوا علینا ان ابوا، اگر وہ انکار کرتے ہیں ابینا ابینا، ہم بھی ان کی ہر بات کا انکار کریں گے، ان کے مقابلے میں کھڑے رہیں گے، ہم ان کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے، جھکیں گے نہیں، ہم بکیں گے نہیں۔ یہ وہ جماعت پیدا کی اللہ کے پیغمبر نے۔ اب بڑی حیران کن مقابلے میں قرآن حکیم بیان کرتا ہے، مسلمانوں کو اللہ نے وہاں آزمایا، خندق کے میدان میں، ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں ایمان والوں کو جھنجھوڑا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں سخت جھنجھوڑا گیا۔ فرمایا وہاں ان کے دل ہسلی کو پہنچ رہے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کے رسول موجود ہیں، دشمن سارے ہم پر حملہ آور ہیں، آج تو ہم اتنی کمزور پوزیشن پر ہیں کہ کیوں کمزور پوزیشن پر ہیں، اللہ کی مدد کب ہمارے ساتھ آئے گی۔ بلغت القلوب الحناجر، ان کے دل ہسلیوں کو پہنچ گئے، وتظنون باللہ الظنون، اور اللہ پر گمان کرنے لگے مختلف قسم کے گمان۔ اب منافقین بھی تانے دے رہے، پریشانیاں، اندر منافق ہے، باہر سے دشمن ہے، اور خندق کھود رہے ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، پوری آبادی پریشانیوں میں ہے۔ رسول اللہ نے مدینہ کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کر کے ایک بوڑھے صحابی حضرت حسان ابن ثابت کو ان کا چوکیدار بنا دیا کہ تم نے یہاں چوکیداری کرنی ہے۔ اب ایک یہودی وہاں وہ دیکھنے کے لیے آیا قلعے کی دیوار پر چڑھ کر کہ اندر کون لوگ ہیں، وہاں اندر کسے کوئی سازش کریں۔ رسول اللہ کی پھوپھی حضرت صفیہ، حضرت زبیر کی والدہ، وہ وہاں موجود تھیں اندر۔ انہوں نے دیکھا
کہ یہ تو اوپر سے دیوار کے اوپر سے یہودی جھانک رہا ہے، یہ تو سارے حالات کو معلوم کر کے یہاں اندر سے حملہ آور ہو جائیں، یہاں تو اندر عورتیں ہی عورتیں ہیں ساری مدینہ کی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اندر کوئی فوج تو نہیں ہے، یہاں ہم اپنا کوئی منصوبہ بنائے منافقین مل کر۔ حضرت صفیہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹینٹ کی چوب ہے، خیمے کی لکڑی ہے، یہ لو اور لا کے مارو۔ حضرت حسان بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کہا میں تو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، چل بھی نہیں سکتا، لاٹھی لے کر کیسے پکڑ کر ماروں؟ انہوں نے کہا تم نہیں کر سکتے تو ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اب اتنی بہادر خاتون تھی حضرت صفیہ، انہوں نے وہ خیمے کی چوب لی، وہ لکڑی لی، اور جو اوپر سے جھانک رہا تھا اس کو انہوں نے مارا، اور ایسے سر پر مارا، ضرب لگائی کہ وہ اندر آ کر گر گیا، اندر گرا۔ انہوں نے کہا اب جا کر اس کا گردن کاٹ کے، سر کاٹ کے باہر پھینک دو۔ انہوں نے کہا، حضرت حسان نے کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، اگر مجھ سے کوئی کام ہوتا تو رسول اللہ مجھے ساتھ لے کر جاتے خندق کھودنے میں، یہاں کیوں چھوڑ کر جاتے؟ تو حضرت صفیہ نے خود ہی تلوار لی اور اس کی گردن کاٹ کے اسی چوب پر لگا کر باہر پھینک دی۔ اب ان پر رعب طاری ہو گیا، اندر تو بڑی فوج ہے۔ اب ایک عورت جہاں دیدہ مسلمانوں کی دشمن کے منصوبوں کو ناکام کر سکتی ہے، آج مرد بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے نسلوں کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنے معاشروں میں برائیاں دیکھتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کی تباہی دیکھتے ہیں، حرکت نہیں کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں ہمارا معاشرہ مسلمانوں کی تعداد کثرت میں ہونے کے باوجود دشمن ہمارے یہاں کیوں کامیاب ہے، اس کا حکم کیوں چلتا ہے ہم پر؟ حکمران ڈر رہے ہیں، لیڈر ڈر رہے ہیں، بڑے بڑے طاقتور مال والے لوگ کہ فلاں طاقتور والا ہمیں کھا جائے گا۔ اب ایک عورت، اس کے اوپر کسی کا رعب نہیں ہے، اس نے دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اب رسول، عورتوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے دین حق کی حفاظت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے لڑ رہے ہیں کئی دن گزر گئے، 10-15 دن گزر گئے، اسی سارے عمل میں نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ آرام ہے، ہر وقت کبھی کس جگہ پر ہیں، کبھی کس جگہ پر ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کوہ صلہ پر ہیں۔ آج بھی غزوہ خندق کے اس میدان میں جہاں صحابہ کرام نے ڈیرے ڈالے تھے، وہاں مسجد سلمان فارسی بھی موجود ہے، وہاں مسجد عمر بھی موجود ہے، وہاں مسجد صدیق اکبر بھی موجود ہے، رسول اللہ کے پڑاؤ کی جگہ بھی موجود ہے۔ حج عمرہ کرنے والے جاتے ہیں، ویسے گھوم گھام کے آ جاتے ہیں، سیرت رسول کا مطالعہ کر کے نہیں آتے، وہاں سے دین کا ذہن لے کر نہیں آتے کہ یہاں اس میدان میں رسول اللہ نے کیسے جنگ لڑی، صحابہ نے کیسے جنگیں لڑی، دین کی کیسے حفاظت کی، مدینہ کی کیسی حفاظت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عرصے میں گھر گئے تو گھر والی کو پریشانی بتائی، تو انہوں نے کہا کہ جا کر ہمارے پاس 1.5 سیر جو ہیں رسول اللہ کو اور آپ کے 4-5 ساتھیوں کو لے آؤ، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، میں اسے ذبح کر کے دے جاؤ، میں اس کا سالن تیار کرتی ہوں اور روٹیاں پکاتی ہوں، یہ پیس کر اور تم جا کر 3-4 آدمی رسول اللہ کو لے آؤ، اپنے گھر میں ہم ان کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ کے پیغمبر بھوک میں نڈھال ہیں، کھانا کھلا دیں۔ اب انہوں نے کھانا تیار کیا اور حضرت جابر نے جا کر چپکے سے کہا، یا رسول اللہ 4-5 آدمیوں کو کھانا ہے، آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا، خندق والوں کو اعلان کر دو جابر کے گھر میں 1500 لوگوں کی دعوت ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے، حضرت جابر جا کر بیوی کو کہتے ہیں وہ تو غضب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا غضب ہو گیا؟ وہ تو رسول اللہ نے خندق والوں میں اعلان کر دیا ہے، سارے خندق والوں کی جابر کے گھر میں دعوت ہے۔ اب 1500 لوگوں کی دعوت کیسے کریں گے؟ 100-150 یہ 1.25 سیر 1.5 کلو ہمارے پاس جو ہے، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر پہلے پہنچ گئے اور فرمایا، اب جب میں آؤں تو اس وقت روٹی پکانی شروع کرنا۔ اب اللہ کے پیغمبر گئے اور اس آٹے کو دیکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا، فرمایا اب روٹیاں پکانی شروع کر دو۔ انصار کی عورتیں بھی آ گئیں، اب روٹیاں پک رہی ہیں، اور فرمایا سالن ڈال کے دینا شروع کر دو بسم اللہ پڑھ کے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو فرمایا 5-5 10-10 کی ٹولیاں آتی جائیں اور آ کر کھانا کھاتے جائیں اور واپس میدان کی طرف چلے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر اس دسترخوان کی نگرانی کر رہے ہیں، 1500 لوگوں نے کھانا کھایا
اور 1500 لوگوں کی ضرورت پوری ہوئی اور 1500 لوگوں کے لیے ایک بکری کا بچہ کافی ہو گیا۔ یہ مسلمانوں نے نقد اللہ کی مدد کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمایا یہ آیت وہاں اتری، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ بہترین نمونہ کون سا ہے؟ اسوہ حسنہ۔ آج صرف اسوہ حسنہ میٹھا میٹھا میں یاد ہے کہ کھانا کیسے کھانا ہے، یہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، یہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اپنے ملک کا دفاع کیسے کرنا ہے، یہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ دشمن کو اپنے ملک پر وار اس کا ناکام بنانا ہے۔ آج سارے مل کر دشمن کا وار کامیاب بناتے ہیں، اپنوں کو ناکام بناتے ہیں، دشمن کا وار کامیاب بناتے ہیں۔ ہندوستان میں انگریز کیوں کامیاب ہوا؟ یہاں کے غداروں کی وجہ سے، یہاں کے بکاؤ مال کی وجہ سے، منافقوں کی وجہ سے، جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ اپنے ملک اور اپنے قوم اور دین کا سودا کیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر اپنے وطن کا، مدینہ کا دفاع کر رہے ہیں، دشمن کے مقابلے کا حصار بنا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ پیغمبر کا اسوہ ہے۔ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤ، دشمن کے ارادے کھٹے کر دو، اس کے ارادوں کو کمزور کر دو، اس کی سکیم کو فیل کر دو، اس کے منصوبوں کو ناکام کر دو، ان کے اوپر بزدلی حاوی کر دو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مدینہ سے نکل کر اللہ کے پیغمبر خندق کھود کر 1500 صحابہ کی تنظیم کو منظم کر کے، اقدامات کر کے 30,000 کے لشکر کو 1500 سے کیسے شکست دے رہے ہیں۔ تمہارے لیے کوئی اسوہ اور نمونہ نہیں ہے کہ تم بھی اپنے دشمن کا دفاع کر کے، اس کا مقابلہ کر کے، اپنی نسلوں کی، اپنے وطن کی حفاظت کر کے تم اپنے لیے منصوبہ بناؤ۔ آج پاکستان میں تعلیمی نظام انگریزوں کا، اور معیشت کا نظام سود اور حرام کا، عدالت کے اندر قانون انگریزوں کے بنائے ہوئے تعزیرات ہند کو تعزیرات پاکستان میں ڈھال کر مسلط کر دیا گیا۔ کون سی چیز ہے جو یہاں ہماری اپنی دھرتی کی ہے؟ ہماری دھرتی کی چیز تو اسلام تھا۔ 800 سال ہمارے بزرگوں نے، خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ اولیاء اللہ اور یہ عادل حکمران یہاں اسلام چھوڑ کر گئے تھے، اور آج مسلمانوں نے کفر کو سینے سے لگایا ہوا، ظلم کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ اب وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی قرآن تعریف کرتا ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب صحابہ کی جماعت نے ان لشکروں کو آتے ہوئے دیکھا، قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، فرمایا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ اللہ نے فرمایا تھا تمہیں ان پر غالب کروں گا، ان سب کو تمہارے مقابلے میں شکست ہوگی۔ ہم سوچتے تھے کیسے شکست ہوگی، یہ تو بکھرے ہوئے ہیں، اب اللہ نے سب کو ایک میدان میں جمع کر دیا، آج ان کو شکست ہوگی۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً دین فتح حاصل کر کے غالب آ گیا اور یہ شکست کھا گئے۔ اللہ نے پھر مسلمانوں کی حفاظت کے بعد فرمایا اب حفاظت کا اگلا دور بھی ہے۔ تم اپنے گھروں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ دین کے علم کے ذریعے سے، قرآن کے علم کے ذریعے سے۔ اب اللہ کے پیغمبر کے گھر کا اسوہ اور نمونہ بیان کیا۔ پیغمبر کا گھر کیا ہے؟ وہ علم کا مرکز، حکمت کا مرکز، دانائی کا مرکز۔ فرمایا پیغمبر کی بیویوں کی ڈیوٹیاں کیا ہیں، گھروں میں بیٹھنے والی خواتین کی ذمہ داری کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، اے پیغمبر کی بیویوں، پیغمبر کے گھر میں بیٹھنے والی خواتین، امہات المومنین، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فرمایا تم اپنے گھروں میں پڑھی جانے والی، تلاوت کی جانے والی اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، ان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْنَ، انہیں یاد رکھو، انہیں پڑھو، انہیں سنو، انہیں سمجھو، انہیں دل و دماغ میں یاد رکھو۔ اسی لیے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی، جنہوں نے 12 سال قرآن حکیم کی تفسیر بیت اللہ کے سائے میں بڑے بڑے علماء کو پڑھائی، وہ فرماتے ہیں پیغمبر کا گھر پوری امت کے گھروں کے لیے نمونہ ہے۔ اب مسلمانوں کا معاشرہ یہ گھرانوں پر مشتمل ہے، خاندانوں پر مشتمل ہے۔ پیغمبر کا گھر، جس طرح پیغمبر انسانوں کے سردار ہیں،
پیغمبر کا گھر ساری امت کے گھروں کا سردار ہے، پیغمبر کی بیویاں امت کی عورتوں کی سردار ہیں، لہٰذا جو پیغمبر کے گھر کی ڈیوٹی ہے، جو پیغمبر کی بیویوں کی ڈیوٹی ہے، وہ امت کے مسلمان خواتین کی ڈیوٹی بھی وہی ہے کہ گھروں میں خواتین کیا کریں گی۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں وہ ازواج مطہرات کے اسوے پر کام کریں گی۔ ان کا کام کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو قائم رکھنا، اپنے بچوں کو تربیت دینا۔ یہ بچوں کو تعلیم اور تربیت دینا یہ پہلے درجے میں یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، یہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے تو ایک شاعر نے کیا خوب کہا، الام ہی المدرسۃ الاولی، ماں یہ پہلا مدرسہ ہے، یہ پہلا سکول ہے۔ آج تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں اس کو فلاں سکول میں چھوڑو، وہ بیچارہ چلنا نہیں شروع کرتا، بولنا نہیں شروع کرتا، کہتے ہیں مونٹی سوری میں چھوڑو اس کو۔ اب دنیا میں اب اس کو چھٹی جماعت، پانچویں جماعت، اب یہاں وہاں تک اس کی عمر بیچارے کی کیا ہوتی ہے، اس کو ایسا رگڑا لگاتے ہیں کالجوں میں سکولوں میں بھیج کر، اس کی صلاح اس کے بوجھ سے زیادہ تو اس کا بستہ ہوتا ہے۔ اب اس کو اتنا کام دیا جاتا ہے بیچارے کو کہ وہ پریشان اور حیران ہے کہ وہ کیا کرے۔ اب ایک سمبل بنا دیا گیا بچوں کو رگڑا لگانے کا۔ فرمایا گھر میں ماں باپ کی تربیت میں، ماں کی تربیت میں، ماں کے گود میں بچہ پرورش پائے۔ الام ہی المدرسۃ الاولی، ماں پہلا مدرسہ ہے۔ اذا عادت طیب الاراق، اگر ماں کو آپ نے تیار کر لیا، ماں کے اندر شرم و حیا، ماں کے اندر علم اور اخلاق، ماں کے اندر عفت اور پاک دامنی، ماں کے اندر خودداری پیدا ہو گئی تو دیکھو آپ کی پوری نسل پاک پیدا ہو۔ پھر ماں فاطمہ جیسی ہو تو بیٹے حسنین جیسے پیدا، مائیں صحابیات جیسی ہوں تو بیٹے ان کے صحابی پیدا ہوں گے اور تابعی پیدا ہوں گے۔ ان کے دل و دماغ میں کیا دین حق کے جذبات، امت اور انسانیت کے احترام کا کتنا عظیم جذبہ ان کے اندر موجود ہوگا۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ مسلمانوں کی خوبیاں اور تعریفیں بیان کر کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی بن کر آئے ہیں۔ کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کے بعد، اب آخری نبی آ گئے، آخری نبی آ گئے تو اب آخری اسوہ بھی آ گیا، آخری امت بھی آ گئی۔ اب اس آخری امت نے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، لہٰذا اب تمہارا کردار کیا ہے؟ نبی کے حقوق کا تحفظ کرنا، نبی کے گھر کا تحفظ کرنا۔ قرآن حکیم کی یہ 2-3 رکوع اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے گھر میں آنے کے بھی آداب بیان فرمائے، بیٹھنے کے آداب بیان فرمائے، وہاں کھانے کے آداب بیان فرمائے، پیغمبر کی خواتین سے گفتگو کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، ان کی حیثیت عظمت بیان فرمائی۔ اب یہ سارا مقام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا، اے ایمان والو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ درود اور سلام بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ تم تعریف بھی اللہ کے پیغمبر بھی کرو اور نسبت بھی ان کی جوڑو، تعلق بھی ان کے ساتھ رکھو، محبت بھی ان کے ساتھ رکھو، اتباع بھی ان کی کرو، ان کے مشن اور پروگرام کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دو۔ اور پیغمبر کی قرآن حکیم مسلمان خواتین کو بھی حکم دیتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے میرے پیغمبر آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ایمان والی مسلمان خواتین کو یہ آرڈر کر دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی ذاتی زندگی کو محفوظ بنا کر باہر نکلیں، پردہ کر کے باہر آئیں، اپنے گھر کے نظام کو بہترین بنائیں، خواتین کے تعلقات کے جو دائرہ کار ہے اس کا وہ خیال رکھیں، کس دائرہ کار میں خواتین نے زندگی بسر کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے،
کن لوگوں سے تعلق رکھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زندگی بسر کرنی ہے، کن لوگوں میں کیسے جانا ہے، راستوں پر کیسے جانا ہے، واپس کیسے آنا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو یہ زندگی کے سارے آداب اور اصول سمجھا دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو توجہ دلائی، یہ پوری تمہاری زندگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے زمین اور آسمان بنایا تو ہم نے اپنی خلافت کا فیصلہ کیا کس کو دی جائے، ہم نے امانت کو پیش کیا پہاڑوں پر، زمین پر، آسمانوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے انکار کر دیا، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کا بوجھ، یہ ذمہ داری انسان نے اٹھائی، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم ہے، جاہل ہے۔ اب ظالم ہے تو یہ ظلم کو ختم کر کے عدل قائم کرے، یہ جاہل ہے جہالت کو ختم کر کے یہ انسان اپنے اندر علم اور شعور پیدا کرے، لہٰذا یہ اللہ کا خلیفہ اور نائب بنے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے امانت کس چیز کا نام ہے؟ امانت نام ہے اپنی انسانی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا میں خلافت کا نظام قائم کرنا، اس کا نام ہے امانت، کہ اللہ نے ہمیں پابند بنا کر بھیجا ہے کہ ہم دنیا میں اس ذمہ داری کو پورا کریں گے کہ پوری دنیا کا نظام یہ اللہ کے قانون اور حکم کے مطابقت میں ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ نے بندوں کے دل کے اندر جو چیز اتاری ہے، داخل کے اندر، ان اول ما نزلت فی جذر قلوب الرجال ہی الامانہ، سب سے پہلے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں جو سب سے پہلی چیز اتاری ہے وہ امانت ہے۔ اور اسی امانت کا اظہار کیا ہوتا ہے؟ اسی کا اظہار ایمان کی شکل میں ہوتا ہے۔ جب بندہ ایمان لاتا ہے، اپنی اس امانت اور ذمہ داری کا اعلان کرتا ہے، اور فرمایا جب یہ تباہ و برباد ہوں گے تو سب سے پہلے جو چیز نکلے گی ان کے دلوں سے وہ بھی امانت ہی نکلے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں پھر رسول اللہ کی اہمیت کو، آپ کی جو جماعت ہے اس کی اہمیت کو، کہ رسول اللہ نے کس طرح دنیا کا نقشہ بدلا، قریش کو تیار کیا، عربوں کو تیار کیا، قریش اور عربوں کو تیار کر کے دین پر کھڑا کیا، اور دین پر کھڑا کرنے کے بعد پورے عرب کا یہ علاقہ اور اس کے قرب و جوار کا یہ علاقہ، اس کے اندر جو ان کا کاروبار اور تجارت تھی، اس تجارت کو دنیا میں عدل اور امانت کے اصول پر ایسا استوار کیا کہ دنیا کی ساری قوموں کے مسئلے حل ہو گئے۔ اس لیے عرب قریش یہ تجارت کرنے کے لیے یمن جاتے تھے، یمن کے بعد گرمیوں میں یہ شام کی طرف جاتے تھے، سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے۔ یہ پورا آبادی کا خطہ یہ تجارت کا آپس میں جڑا ہوا تھا۔ آج تجارت کے اس خطے پر یورپ اور امریکہ کی قوموں نے قبضہ کر لیا، اور انہوں نے اپنی تجارت دوسرے راستوں سے پیدا کر کے اس راستے کو بنجر اور ویران کر دیا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے راستوں کو آباد کیا تھا۔ یہاں تجارت بھی کرتے تھے، حج کے لیے بھی آتے تھے، مصر کی، افریقہ کی اور یمن کی، اور یہ ساری کی ساری قومیں اکٹھی ہو کر شام کی، یہ ساری قومیں عرب کے اس مرکز میں آتی تھیں، اور یہ پورا تجارت کا مرکز، علم کا مرکز، یہ ساری قوموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کی محنت سے دنیا کی ساری قوموں کا مستقبل بدلے گا، ان کے حقوق کا تحفظ پیدا ہوگا، اور ان کے مسئلے حل ہوں گے، ان کی دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں اس کی طرف توجہ دلائی۔ اب اللہ کے پیغمبر آ کر کام کیا کریں گے؟ انسانی فطرت کو ابھاریں گے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو ایک خاص تراش پر پیدا کیا۔ ہر چیز کی اپنی فطرت ہے، پہاڑوں کی اپنی فطرت ہے، جانوروں کی اپنی فطرت ہے، جانوروں میں سے ہر جانور کی اپنی فطرت ہے۔ شیر کو آپ گھاس نہیں کھلا سکتے، اور گھوڑے کو آپ گوشت نہیں کھلا سکتے، انسان کو اب انسان ساری چیزیں کھاتا ہے۔
باقی جانور تو کچھ کچھ چیزیں کھاتے ہیں، ان کی اپنی مخصوص فطرت ہے۔ انسان گھاس بھی کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، اور یہ پتھر پیس کر کشتے بنا کر یہ ان کو بھی کھایا جاتا ہے۔ اب ہماری طب کے اندر سونے چاندی کے کشتے بنا کر ان کو بھی انسانوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اب انسان کائنات کی ہر چیز کھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت کو جامع فطرت بنا کر بنایا کہ یہ ساری کائناتوں پر حاوی ہے، یہ ساری کائناتوں کو اپنے کنٹرول میں لائے گا اور ان کو استعمال کرے گا۔ لیکن انسان کی فطرت کیسی ہونی چاہیے؟ اس کی فطرت کون بنائے گا؟ اس کی فطرت کون ترقی کرے گا؟ کون تعمیر کرے گا؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی تعمیر کریں گے اور اللہ اس کا پروگرام دے گا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اب انسان کی فطرت میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا، اللہ کا محتاج بن کے رہنا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے رکھنا، یہ انسان کی بنیادی فطرت ہے۔ جب یہ اللہ سے کٹ رہا ہے یہ غیر فطری کام ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان دیکھ لیں، مسجد سے کٹے ہوئے، دین سے کٹے ہوئے، یہ غیر فطری ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کا غیر فطری دور ختم کر کے ان کو فطرت کی طرف واپس لے کر آؤ۔ اس لیے قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا اور کہے گا یا اللہ تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم نے اپنی فطرت مسخ کی، دنیا میں ظلم زیادتی کی اور آج ہم یہاں تباہ و برباد ہو رہے ہیں، تو ایک دفعہ تو واپس بھیج دے، ہمیں واپس بھیج دے، پھر ہم نیا دور پیدا کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر۔ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، تمہیں جان دی تھی، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں حیات دی تھی، لیکن اس وقت تم نے نصیحت نہیں پکڑی، واپس جا کر پھر وہی کرو گے۔ اب دور ختم ہو چکا، اب آخری دور تمہارا، اب یا اپنے انجام کو بھگتو، لہٰذا تباہیوں اور بربادیوں سے بچنا چاہتے ہو فقد جاءکم النذیر، اللہ کی طرف سے ڈر سنانے والے، فطرت کی آواز لگانے والے، تمہیں سمجھانے والے نبی آ گئے، لہٰذا ان کے پیغام اور مشن کو قبول کرو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق کی طرف، دین فطرت کی طرف واپسی نصیب فرمائے، ہر کفر سے، ہر شرک سے، ہر گناہ سے، ہر باطل کے غلبے سے ہمیں نکل کر حق کی طرف واپس آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف